اب میں ان کے بعد حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب سیکریٹری مسلم تسنہ بورڈ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی کچھ باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور سننے والی بہنوں، سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کی رحلت پوری ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالی نسب، عالی نسبت بنایا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور ملت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال فرمایا۔ چونکہ یہاں بہت سارے حضرات گفتگو فرمانے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر تک آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، اس لیے دو ایسے پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید ایسے ہوں کہ جس پر توجہ مرکوز کرنے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں، کمالات، امتیازات اور خصائص کی زیادہ بہتر تصویر سامنے آ سکے۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نامور عالم دین تھے، ولی کامل تھے، بہترین خطیب، کہنہ مشق ادیب تھے، کامیاب منتظم، مدبر و مفکر تھے، اور ملت اسلامیہ کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کا غیر معمولی جذبہ اپنے اندر رکھنے والے انسان تھے۔ لیکن یہ ایسی اوصاف و صفات ہیں اور کمالات ہیں جو اور لوگوں کے ہاں بھی مل سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک خوبی بہت بڑی تھی، وہ یہ کہ مال و جاہ سے وہ بے نیاز انسان تھے۔ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سرمایہ، مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اسباب اور جائیدادوں سے اور حب دنیا اور اسباب دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو مکمل سنانا نہیں چاہتا، ایک ٹکڑا میں سناؤں گا۔ بنگلہ دیش حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ یہ 10-12 برس پہلے کا واقعہ ہوگا، اس کا خاص پس منظر بھی تھا، وقت ہوتا تو میں عرض کرتا۔ وہاں بنگلہ دیش میں حضرت مولانا علی صاحب کی خانقاہ ہے، جن کا روحانی تعلق حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ انہی کے دعوت پر حضرت تشریف لے گئے، اور چونکہ وہاں حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا حلقہ مریدوں کا تھا، اور تقسیم سے پہلے بہت ساری زمینیں
انہیں وہاں ان کے مریدوں نے نظر دی تھی۔ جب حضرت رحمت آواز نہیں آ رہی۔ شریف لے گئے، آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک۔ نہیں آواز صاف ہے، کسی صاحب کو ان کے پاس ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا، وہ اپنا چیک کریں۔ جی جاری رکھا جائے۔ اب آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو وہاں جو زمینیں تھیں، جائیداد تھی، اور جن حضرات کے پاس اس کے کاغذات تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ اپنے دادا کی وراثت اور اپنی خاندانی زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے کاغذات لے کر وہاں کے لوگ حاضر ہوئے کہ یہ اتنی ساری زمینیں ہیں جو آپ کے دادا محترم کے نام ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کاغذات میں سے کسی ایک کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ کہا کہ جو زمینیں، جائیداد، اسباب دادا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور ان کو حضرت نے چھوڑ دیا، اب میں انہیں لینا نہیں چاہتا۔ چنانچہ کروڑوں روپے کی زمینیں، جائیداد انہوں نے صرف اس لیے کہ مال سے لگاؤ نہیں تھا، انہوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ حضرت مونگیری جب نکلے تھے کانپور سے حضرت شاہ فضل رحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، وہاں ان کے کئی مکانات تھے، آج بھی ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رحمانی 30 کا شروع کا زمانہ تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وراثت میں مکان حاصل ہوا، حضرت نے وہ مکان بیچ کر ایک بڑی خطیر رقم جو اس سے حاصل ہوئی تھی، اس رقم کو انہوں نے رحمانی 30 کے کاموں کے لیے خرچ فرما دیا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ملت کے لیے صرف انہوں نے اپنی صلاحیت، اپنے شب و روز، اپنی لیاقت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ اور اس کے بہت سے واقعات ہیں، میں بیان کروں گا تو طوالت ہوگی۔ دوسری ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو برگد کا پیڑ نہیں بنایا جس کے نیچے کوئی دوسرا پیڑ نہیں اگ سکتا۔ انہوں نے افراد سازی کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ ہمارے دونوں محترم بھائی جو آج شریف ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادگان، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کیسی بہترین تربیت فرمائی۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا فیصل رحمانی اور ہمارے عزیز ازجان بھائی جناب حامد ولی فہد رحمانی، ان دونوں کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی تربیت کے ذریعے بنایا، سنوارا، اور آج یہ دونوں ملت اسلامیہ کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ۔ صرف صاحبزادگان نہیں بلکہ ملت اسلامیہ میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے بہترین افراد کو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا ہے، جو الگ الگ حصوں میں ملت کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جس میں آج کے دور میں بظاہر کوئی ان کا شریک اور مثیل نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک سے غیر تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ میں نے ان کے ساتھ سفر حضر میں وقت گزارا ہے، سرد و گرم مرحلے دیکھے ہیں، 18 سال کم و بیش ان کے سائے میں پروان چڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے تئیں ان کے جذبات کیا تھے، اور رات کی تنہائی جذبہ انہیں حاصل تھا۔ جو اصل چیز ان کی زندگی کو خوبصورت بنانے والی تھی
وہ یہی اللہ پاک سے غیر معمولی تعلق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محبت کی چاشنی کے بغیر خدمت کی ہر کرن اپنی روشنی کو کھو دینے والی، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے انسان دن کے اجالوں میں جن چیزوں کو وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے سے ملا کرتی ہے۔ گویا کہ ان یہ تھا کہ مجاہدوں اسے یاد رکھنا، یہ ہے ایک نقطہ عارفانہ، جہاد حق کا اگر نہ ہوگا جو نہ ہو گریہ شبانہ۔ یہ اقبال کے الفاظ میں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی کامیابیاں ان کی رات کے آنسوؤں سے جڑی ہوئی ہے۔ رات کے آخری پہر جو ان کے گرم آنسو بہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کامیابیوں کی روشن راہیں انہیں دکھایا کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو کافی ہوگی۔ آپ منتظمین اجلاس کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ مؤثر اور کامیاب اجلاس رکھا۔ مجھے امید ہے کہ اور حضرات اس پر اور بہتر اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں یہ معذرت بھی پیش کرتا ہوں کہ چونکہ کاموں کی مشغولیت ہے اس لیے میں آخر تک شریک نہیں ہو پاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔